बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद साल हाजिर है इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है एक सवाल, और मैं डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद साहब के साथ हूँ आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में। सर, सवाल उस बारे में है जिसमें आप भी कम ही शिरकत करते हैं और मैं भी कम ही शिरकत करता हूँ। मेरे कम शिरकत करने की वजह तो ये है कि मुझे बुलाते ही कोई नहीं, और आपके कम शिरकत करने की वजह यह है कि आपकी मसरूफियत है, वो है मुशायरा। मुशायरों के बारे में ज़ाहिर हम बहुत शौक़ से उसमें जाते हैं, जाते रहे हैं, अब भी पढ़ने के लिए भी सुनने के लिए भी जाते थे। मुशायरों के बारे में बहुत सी बातें होती हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जो शायर हैं वो सामीन को ख़राब कर रहे हैं या करते हैं। कुछ लोगों को ख्याल है कि नहीं, जो सुनने वाला है वो शायर को ख़राब कर देता है, अपनी पसंद की सतह पर ले आता है। तो इस बात में तवाज़ुन हम कहाँ तलाश कर सकते हैं? सामे शायर को ख़राब करता है या जो शायर है वो सामे को ख़राब करता है? देखें, हम चूँकि मुशायरों में जाते नहीं हैं या कम जाते हैं, तो इसलिए जब हम कोई बात इस पर करेंगे तो वो यही गुमान किया जाएगा कि हमें चूँकि मुशायरों में बुलाया नहीं जाता इसलिए हम इस तरह की बात करते हैं। लेकिन एक तालिब इल्म के नुक्ता नज़र से मैं वो गुफ्तगू करता हूँ। देखें, मुशायरा एक तहजीबी इदारा था और इसने यकीनी तौर पर शेर व अदब के निखार में, इर्तिका में, बेहतरी में बहुत फ़ाल किरदार अदा किया है। पुराने असातिज़ा के अदवार के जो मुशायरे और उनकी रुदादें हम तक पहुँची हैं मुख्तलिफ़ किताबों की शक्ल में, मुख्तलिफ़ ज़बानी सीना बसीना रवायतों की सूरत में, उसमें हम ये देखते हैं कि मुशायरा बाकायदा एक इल्मी सरगर्मी था, एक तहजीबी सरगर्मी था। उसमें शरीक होने वाले जितने लोग भी, ज़ाहिर है सारे शायर नहीं होते थे, वो अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए मुशायरे में जाते थे, अच्छे शेर पर दाद देते थे, बुरा शेर भी सुनते थे तो उस पर राय ज़नी करते थे। शेर फहमी की एक बाकायदा वहाँ से तरबियत मिलती थी। फिर वहाँ असातिज़ा सुख़न मौजूद होते थे, वो अपने तलामज़ा, ज़ाहिर है उनके वो तलामज़ा भी उस मुशायरे में शरीक हो रहे हैं, अगर उन्होंने कोई लफ्ज़ इस तरह से बांधा या जो उनकी नज़र से नहीं गुजारा गया था या वो इस्लाह के अमल से नहीं गुजरा था, तो वो बाद में बाकी तालिब इल्मों के लिए भी एक वो सामान बन जाता था। फिर दूसरे जो, यानी एक आप कह लें कि एक दोनों धड़ों में या मुख्तलिफ असातिज़ा में जो एक वो चश्मक होती थी, उसका भी फ़ायदा होता था। और जब कोई मतलब इस तरह से लफ्ज़ अगर गलत बांधा गया या दुरुस्त वज़न में मिसरा नहीं रहा, तो दूसरे तबके की तरफ से या मुखालिफ उस्ताद के किसी शागिर्द की तरफ से यानी वो जो दाद बेदाद की सूरत में मिलती थी, वो भी सीखने सिखाने का एक अमल था। जैसे जैसे वो हमारे मुशायरे की वो फ़ज़ा ख़त्म होती गई, और भी सर मसलन जो तेज़ लफ्ज़ है, जो तंज़ है, ज़राफ़त है, विट है, बज़ला संजी, ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल उसके साथ थी। बल्कि ऐसा भी है, यानी आपने यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि मसलन एक उस्ताद ने, वो एक दबिस्तान का नुमाइंदा है, उसने अगर अपनी गज़ल में कोई ऐसा पहलू बयान किया है, तो जो दूसरा तबका आता था या दूसरा शायर आता था दूसरे ग्रोह से, वो अपने शेर में उसका जवाब देता था। इस सूरत हाल में ये होती थी कि वो एक फ़ज़ा बनती थी जो काफूर की गर्दन पे है उसका, काफूर की गर्दन, हाँ बिल्कुल, जो गर्दनें मैं बांधी हैं ला तुझको दिखा दूं, तू मुझको दिखा दे जरा काफूर की गर्दन। तो वो फिर लंगूर की गर्दन बांधी गई और इस तरह के। अच्छा, उसमें जो तरी मुशायरे थे उनका एक और फ़ज़ा है, उनके एक और मैलान है, उनका एक और चलन है। लेकिन जो अमूमी मुशायरे थे जिसमें असातिज़ा अपना अपना कलाम पढ़ रहे हैं, उससे भी वहाँ जो उसमें शुरका हैं, शरीक लोग हैं, वो यकीनन उससे कस्बे फैज़ करते थे। उन असातिज़ा की बाज़ औक़ात की टक्कर जो है वो भी उनके लिए सबक बन जाती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो वक्त के साथ साथ मुशायरे की वो रवायत तो दम तोड़ गई। उस तरह का संजीदापन, यानी वो एक तहजीबी सरगर्मी के तौर पर तो अब बाकी नहीं रहा। अब भी जो मुशायरे हो रहे हैं, यकीनन उसका फ़ायदा तो है। एक फ़ायदा तो यही है। ये कब तक आप समझते हैं कि ये चलता रहा और कब ख़त्म हुआ है? देखिए, ये क़याम पाकिस्तान के बाद तक की सूरत हाल रही।
یعنی مشاعرے 70 سال گزر گئے ہیں اندازن کا. مطلب یہ کہ یہ آپ یوں کہہ لیں کہ ارلی 70s تک مشاعروں کی وہ فضا موجود رہی. اس کے بعد اکا دکا مشاعرے ہوئے لیکن اس تسلسل کے ساتھ نہیں ہوئے جس تسلسل کے ساتھ یعنی وہ پہلے ہوتے تھے. اور ہر شہر میں ہر اس میں پھر پورے شہر کے جو اہل ذوق تھے وہ ان مشاعروں میں باقاعدہ شریک ہوتے تھے. مشاعرے چمکتے تھے ان کے وجود سے. مجھے یاد ہے سر یہاں پہ اوریڈن ہوٹل میں ایک مشاعرہ ہوا تو ضیاء جلندری صاحب جو ہیں اس کی صدارت فرما رہے تھے اور بہت سے بڑے لوگ وہاں پر موجود. تو ہم بھی تھے طالب علموں کی طرح وہاں پر موجود. تو ہم نے بعض مصروں پر ہوٹنگ کی جیسے کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کے. تو بعد میں آ کے ضیاء جلندری صاحب نے جب وہ ختم ہوا تو آ کے تھے ہمیں تھپکی دی کہ آپ بہت اچھی ہوٹنگ کر رہے تھے. یعنی بجائے اس کے کہ انہوں نے ناراض ہوں, ایک سلیقہ ہے, ایک طریقہ ہے بات کرنے کا یا مصرع پلٹانے کا یا لفظ پر داد دینے کا. تو اس میں آپ کا اندازہ ہوتا ہے آپ کی سخن فہمی کا کہ کس شعر کو کتنا سمجھ کر اس پر کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیں وہ باقاعدہ سیکھا جا رہا ہے نا. اس پہ خوش ہوتے تھے ساتھ ایک عامی یعنی ہوٹنگ بھی, سوری میں نے آپ کی بات کہی, یعنی ہوٹنگ بھی جو ہے یعنی ضروری نہیں کہ آپ داد دیں, ہوٹنگ بھی ایک طرح سے کمنٹ ہے کہ آپ شعر کیسا پڑھ رہے ہیں. وہ ایک پورا سناریو ہے. بالکل ایسا ہے. اور وہ جو مصرع اٹھانے کا چلن تھا وہ عام لوگ اٹھاتے تھے اور پھر اس پر ایک داد دینے کا جو وہ رنگ تھا, سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ آپ سے خاص ہے. یعنی اس طرح کی کمنٹری کرنا اور بار بار کے وہ سماعتوں سے وہ لفظوں کا ٹکرانا اور یعنی ایک مربوط فضا تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سیٹیوں میں اور تالیوں میں اور ہو اور ہاں میں جب اس کی داد دی جاتی ہے تو یہ اس سے فرق پڑ گیا. یعنی بہت فرق پڑا. یعنی اس کا مطلب ہے آپ تھیٹر کو جیسے داد دیتے ہیں, درست, جیسے آپ تماشے کو داد دیتے ہیں, اسی طرح اگر آپ شعر کو داد دے رہے ہیں جی, یا جس طرح فٹ بال کا میچ ہے وہاں پہ جس طرح کی داد ہو رہی ہے یا کرکٹ میچ جیسے ہو رہی ہے سر, وہ اسی تربیت کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اسی تہذیب کے ساتھ جڑا ہوا تھا. وہ تہذیب آہستہ آہستہ اس کی بساط لپٹتی گئی اور وہ رخصت ہوتا گیا. وہ جو لوگ یعنی ان مشاعروں میں داد سخن دیتے تھے وہ نہیں رہے, یا ان سے نئی نسلوں نے وہ سیکھا نہیں. اس طرح یعنی بیٹھنے کے بھی آداب ہیں, یعنی وہاں داد دینے کا بھی ایک وہ ہے, اپنی آواز بلند کرنے کی بھی کوئی وہ صورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ بے ہنگم ہو, یہ بہت سارے لوگ باتیں کرنے لگ جائیں یا شاعر پڑھ رہا ہے اور آپ آپس میں خسر پسر کر رہے ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں اور زیر لب جو آپ کی وہ ہے یا سرگوشیوں میں جو آپ کی تنقید ہے وہ ظاہر ہے اس ماحول کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جب ہم نے اس کی تہذیبی شناخت کو گم کر دیا تو پھر وہ ایک اسی طرح کا میلہ رہ گیا. جیسے کہ اگر اس طرح سے ہوٹنگ ہوتی ہے یعنی جو تالیوں والی اور سیٹیوں والی اور یہ داد ملتی ہے تو شاعر تو اس پہ خوش ہوتے ہیں. دیکھیں یہ وہ شاعروں کا بھی حال یہی رہا نا, شاعر بھی اس درجے پر آ گئے ہیں نا. جس طرح کا اب وہ ماحول ہے اسی طرح کی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کس کو خراب کرتا ہے, اس طرف بھی دونوں خراب ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کو کر رہے ہیں, دونوں خراب کر رہے ہیں. دیکھیں وہ صاحب نے کتنا اچھا کہا ہوا ہے کہ وہ دو چیزیں شعر کو خراب کرتی ہیں, ایک تحسین ناشناس اور سکوت سخن شناس. تو سکوت سخن شناس یہ ہے کہ ایک آدمی جس کو یہ معلوم ہے کہ یہ شعر پر داد دینے کا طریق ٹھیک نہیں ہے, اس پر وہ خوش ہو رہا ہے, معلوم ہے اس کو. ایک وہ جس کو معلوم نہیں ہے وہ تو اب اگر داد دے رہا ہے. یہاں ہمارے یہاں بالعموم اس طرح کا چلن ہے کہ تنزیہ ایک ہے کہ جس شاعر سے کوئی مصرع ناموزوں صادر ہو جائے اس کو 2 دفعہ سنا جاتا ہے, اس کو مقرر کہا جاتا ہے. اب وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے یا مجھے عزت دی جا رہی ہے. تو وہ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو وہ تو یقیناً شعر کے لیے نافع نہیں رہے گی, شعر گوئی کے لیے مفید نہیں رہے گی. تو مشاعرہ جیسے آپ نے فرمایا کہ تالیاں پیٹی جاتی ہیں, ڈیسک بجائے جاتے ہیں, سیٹیاں بجائی جاتی ہیں, اس طرح کے بے ہنگم پن, اور اس سے وہ لہک کر مزید شاعر خوش ہوتا ہے. اور یہ ہماری جو فضا اس طرح کی بن گئی ہے. منیر نیازی فرمایا کرتے تھے ایک خاص شاعر کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ پٹوں پر ہاتھ مارنے سے شاعری نہیں آتی,
شاعری جو ہے وہ یہ ایکٹنگ سے نہیں آتی، بلکہ تہذیبی سخن ایک اور چیز ہے، اور وہ لفظ کے ساتھ اور اس کے ساتھ وقت بتانے میں آتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زوال تو یقیناً ساری چیزوں میں آیا ہے. یعنی پرفارمنس تو پہلے بھی تھی جی، لیکن پہلے جو ہے وہ زیادہ تر آپ اس کو لحن کہیں، ترنم کہیں یا خطابت کہیں، تو اس کے جو معاملات ہیں وہ ہیں. یہ جو ایکٹنگ والا معاملہ ہے درست. یہ اس میں ایک مذاقہ خیزی آئی ہے نا کہ تماشا بن گیا ہے. دیکھیں آپ اگر ہمارے جو پرانے مزاح لکھنے والے ہیں، بس سید ضمیر جعفری سے پہلے کے جو لوگ ہیں، آپ ان کے مزاح میں دیکھیں تو زندگی جگمگاتی ہوئی نظر آتی ہے. اور آج کا جو مزاح لکھا جا رہا ہے وہ بالکل ایک خاص دائرے میں سمٹ کر ایک بند گلی میں آ گیا ہے، اور اسی میں وہ بار بار کی تکرار سے نا اس کے اندر وہ تاثیر ختم ہو گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مشاعرہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ تو ظاہر ہے اچھے حال میسر ہیں، اچھے آلات میسر ہیں، مائک اچھے میسر ہیں، آواز پہنچانے کا انتظام اچھا ہے، اور لوگ زیادہ ظاہر ہے ہر جگہ پر موجود ہیں، لکھنے والے بھی زیادہ ہیں، لیکن وہ تہذیب کے بغیر وہ اکٹھ ہے. ہم نے بہت بڑے بڑے مشاعرے بھی جو ٹی وی پر پیش کیے جاتے ہیں یا آگے پیچھے ہمیں دیکھنے سننے کو ملتے ہیں، اس میں وہ فضا موجود نہیں ہوتی جس کے ساتھ ایک تقدس جڑا ہو، یا شعر کی ایک خوبی جڑی ہوئی ہو، یا ایک تہذیب کا ایک رنگ جڑا ہوا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے دیکھیں شعر جس طرح سے پڑھا جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب جو اس کو سن رہا ہے اس کی تربیت اسی سے ہونی ہے، وہ بھی اسی طرح کی چیز کو یعنی یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہی چیز ہے. اور اب مثال کے طور پر یہ جو جامعات میں مشاعرے ہوتے ہیں، اس میں آپ اس طرح کی بےہودگی دیکھنے کو زیادہ ملتی ہے. اس میں بالعموم جو ہمارے سینئر یا بزرگ شاعر ہیں وہ بھی یہ کلام دیکھنے شروع کر دیتے ہیں، اپنے اس بیازوں میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اس موقع کی مناسبت سے جو کلام پیش کیا جائے، جس پر زیادہ داد دی جائے یا جس پر زیادہ تالیاں پیٹی جائیں، یا جس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس شعر کے ساتھ بھی اور مشاعرے کے ساتھ بھی جاتی ہے. اور یہ دونوں طبقے یعنی سننے والا بھی اور سنانے والا بھی دونوں برابر کے شریک ہیں. دونوں نے اپنے ان معیارات کو جس کی وجہ سے یہ مشاعرہ قائم ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ ایک تہذیبی ادارہ وجود میں آیا تھا، اس کا لحاظ نہ سننے والوں نے رکھا ہے اور نہ پڑھنے والوں نے. تو نتیجے کے طور پر آج ہم اس طرح کی مشاعروں میں دیکھتے ہیں. بہت شکریہ سر. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی.